وَهَلْ تَتَعَيَّنُ الْأُضْحِيَّةُ بِالنِّيَّةِ، اب یہ مسئلہ ہے کہ کیا قربانی کا جانور نیت سے متعین ہو جاتا ہے؟ تو جو غنی ہے تو اس کے لیے تو متعین نہیں ہوتا، لیکن فقیر نے اگر قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو وہ اس کے لیے متعین ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر فقیر ہو اور اس کو قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو متعین ہو جائے گا، جب متعین ہو گیا تو اب اس جانور کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر وہ غنی ہو، اگر انسان غنی ہو تو اب قربانی کا جانور متعین نہیں ہوگا، لیکن صحیح یہ ہے کہ مطلقاً متعین ہو جائے گا، یعنی قربانی کا جانور مطلقاً متعین ہو گیا، چاہے اس والے کو کر دے یا دوسرے کو، تو جب تک دوسرا نہیں خرید رہا تو یہی متعین ہے، اور اس کی جگہ پر دوسرا اگر لے لے تو وہ متعین ہو، تو مطلقاً متعین جانور ہو جاتا ہے۔ اب جب ایسا ہے تو اب جانور اگر کھو گیا یا ہلاک ہو گیا یا بھاگ گیا جانور، تو اب ایام قربانی کے بعد جو ہے، تو ایام قربانی کے بعد غنی اس کو جو ہے صدقہ کر سکتا ہے زندہ، لیکن وہ اس کی جگہ پر دوسرے کو، یعنی لیکن لہو میں، لہو یا الگ معنی میں، یعنی کہ اس پر، یعنی غنی پر یہ ضروری ہے کہ وہ اس کی جگہ پر دوسرے کو یعنی رکھ چکا ہو، وہ دوسرے کی قربانی کر چکا ہو۔ اب جب دوسرے کی قربانی اس نے کر دی تو اب یہ جانور اگر مل گیا تو اس کو صدقہ کرنا جو ہے مستحب ہے اس کے لیے۔ لیکن جو فقیر آدمی ہے تو فقیر آدمی کا اگر جانور کھو گیا تو اب اس نے اس کی جگہ پر دوسرے جانور کو اگر قربان کر دیا، پھر یہ جانور واپس آ گیا اگر، تو اب اس کا بھی صدقہ کرنا فقیر کے لیے ضروری ہوگا۔ غنی آدمی جو ہے صدقہ کر سکتا ہے، وہ یہ فَيَتَصَدَّقُ بِهَا الْغَنِي بَعْدَ أَيَّامِهَا حَيَّةً، تو اب ایام قربانی گزرنے کے بعد غنی اس جانور کو صدقہ کر سکتا ہے زندہ، لیکن اس پر یہ ضروری تھا کہ یہ اس کے جگہ دوسرے جانور کو قربان کر چکا ہو۔ لیکن اگر اس نے اس کی جگہ پر دوسرے کو قربان نہیں کیا ہے تو پھر تو مطلقاً تو متعین ہو گیا، پھر اب اس کو صدقہ کرنا ہی واجب ہوگا جو مل گیا ہے۔ والہدایا کا دحایا، اور جن جانوروں کو قربانی کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، جنہوں ہدی کہا جاتا تو ان کا حکم بھی جو ہے قربانی کے جانوروں کی طرح ہے۔ وَأَمَّا الْعِتْقُ، اب بتانے دو عتق جو ہے یہ قربت ہے اور عبادت مقصودہ نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ فَإِنْدَنَا لَيْسَ بِعِبَادَةٍ وَضْعًا، تو وضع کے اعتبار سے یہ ہمارے نزدیک عبادت نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ کافر کی طرف سے بھی آزادی ہو جاتی ہے، تو کافر کی طرف سے جب آزادی ہو جاتی ہے، حالانکہ کافر کی کوئی عبادت نہیں ہوتی، تو اب اس کا مطلب جو ہے عتق یہ عبادت نہیں ہے اور اس میں نیت کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں اگر نیت کرے گا تو ثواب ملے گا۔ وہ یہ کہ یہ ہمارے نزدیک وضع کے یعنی عبادت کے لیے وضع نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ کافر کی جانب سے یہ صحیح ہو جاتا، حالانکہ کافر کی کوئی عبادت نہیں ہوتی، تو اگر اللہ کی رضا کی نیت کی، آزاد کرنے میں اگر اللہ کی رضا کی نیت کر لی تو اب یہ عبادت بن جائے گی اور اس پر ثواب دیا جائے گا، نیت نہ کرے تو آزادی ہو جائے گی۔ اور اگر بغیر نیت کے آزاد کر دیا تو صحیح ہے، اس کے لیے ثواب نہیں ہوگا، ان کانا صریحاً، جبکہ لفظ صریح سے جو ہے آزاد کرے۔ اب بات ہے وہ امن کنایا، اور رہا کنائے کے طور پر آزاد کرنا ہو، یعنی کنائے کے لفظ سے اگر آزاد کرنا ہو تب کنائے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اب بتا رہے ہیں اگر بت کے لیے آزاد کیا، تو اگر بت کے لیے آزاد کیا یا شیطان کے نام پر آزاد کیا تو اب آزاد کرنا تو صحیح ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا کافر کی طرف سے بھی صحیح ہو جاتا، تو آزاد کرنا صحیح ہے۔ وہ آسیمہ، لیکن وہ گنہگار ہوگا، اور آگے آئے گا کہ اگر تعظیم کی نیت ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر کسی مخلوق کے لیے آزاد کیا تو آزاد کرنا صحیح ہے، اور وہ مباح ہوگا۔ مباح کا مطلب مخلوق کے نام پر آزاد کرنا اگر ہے تو اب صحیح تو آزاد کرنا ہے، لیکن مباح مکروہ کے ساتھ ہوگا، یعنی تو کوئی ثواب بھی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب مناسب ہے کہ بت کے لیے جو آزاد کرنا ہے تو بت کے لیے آزاد کرنے کو خاص کیا جائے بما، اس صورت کے ساتھ کہ جبکہ آزاد کرنے والا کافر ہو۔ رہا مسلم، تو مسلمان اگر ہاں بت کے نام پر آزاد کرے گا تو اگر اس نے بت کے نام پر آزاد کیا اور اس کی تعظیم کا قصد کرتے ہوئے تب وہ کافر ہو جائے گا، تو اوپر کہا تو گنہگار ہو جائے گا، یہاں یعنی گنہگار کیسا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا اگر تعظیم کا قصد ہے۔ جیسا کہ مناسب ہے کہ مخلوق کے لیے آزاد کرنا وہ مکروہ ہو، یعنی اوپر مباح کہا ہے تو مباح کیسا ہوگا؟ مکروہ۔ وہ بتا رہے مدبر بنانا یا مکاتب بنانا وہ بھی آزاد کی طرح ہے، آزاد کرنے کی طرح ہے، کہ یہاں بھی نیت کی ضرورت نہیں، کافر کی طرف سے صحیح ہو جاتے ہیں، اگر نیت کرے گا تو عبادت بن جائے گی، ثواب مل جائے گا۔ بتانا جہاد تو یہ اعظم عبادات سے ہے، یعنی یہ بڑی عبادت ہے جہاد، تو اب جہاد کے لیے خلوص نیت کا ہونا ضروری ہے۔ تو اب جہاد بھی مطلب یہ ہے عبادت مقصودہ نہیں ہے جہاد، تو اب یہ صحت کے لیے تو نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ یہاں ثواب کے لیے، تو حصول ثواب کے لیے خلوص نیت کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن آزاد کرنا یہ جہاد یا وصیت، اور وصیت تو یہ بھی عتق کی طرح ہے، یعنی یہ تمام قربت ہیں۔ اب قربت ہیں تو قربت کو عبادت بنا سکتے ہیں اگر نیت کر لی تو بتا رہے یہ قربت تو ہے، لیکن اگر قربت کا قصد بھی کر لیا، تقرب یعنی ان قصد تقربہ، اور تقرب کا قصد کر لیا، عبادت کا کہ یہ اللہ کی طرف مطلب اللہ کے تقرب کا اگر قصد کر لیا تو اب اسے ثواب مل جائے گا، اور اگر تقرب کا قصد نہیں کیا تو وصیت صحیح ہو جائے گی۔ اب بتا رہے وقف یہ بھی عبادت نہیں ہے وضع کے اعتبار سے، دلیل یہ ہے کہ کافر کی طرف سے صحیح ہو جاتا ہے، تو اگر قربت کی نیت کر لی تو قربت کی نیت کون کرے گا؟ یعنی ثواب کی نیت وہ انسان کرے گا کہ جو مسلمان ہو، تو مسلمان وقف کرنے والے نے اگر قربت کی نیت کر لی تو ثواب مل جائے گا، اور اگر نیت نہ کی تو اب جو ہے یہ صحیح ہو جائے گا۔
تو وقف کرنا صحیح ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ اب بتا رہے وہ امن نکاح، تو علماء نے فرمایا کہ نکاح یہ عبادت کے زیادہ قریب ہے، یعنی عبادت تو نہیں ہے لیکن یہ عبادت کے قریب ہے، یعنی کہ اگر محض نفلی عبادت کے میں مشغول ہونے سے بہتر ہے نکاح میں مشغول ہو۔ وہ بتا رہے ہیں کہ حتیٰ یہاں تک کہ نکاح میں مشغول ہونا افضل ہے محض نفلی عبادت کے لیے تنہا ہونے سے۔ تو اب نکاح کے جو ہے وہ حالتیں ہیں کہ اگر حالت یہ ہے کہ اگر نکاح نہ کرے گا تو گناہ میں پڑنے کا یقین قطعی ہو تو اب اس وقت جو ہے نکاح کرنا فرض ہے، اور اگر حالت یہ ہو کہ گناہ کرنے کا ظن غالب ہو کہ اگر نکاح نہ کرے گا تو اب گناہ میں یعنی ارتکاب زنا کا ظن غالب ہو تو اب اس وقت نکاح کرنا واجب ہے۔ اور اگر حالت یہ ہے کہ نکاح کر لے تو اچھا ہے، سنت مطلب ادا کرے گا، نفقہ وغیرہ دے سکتا ہے، وطی پر بھی قادر ہے اور مہر نفقے پر بھی قادر ہے، تو اب یہ ہے تو یہ معتدل حالت ہے، تو اس معتدل حالت میں سنت موقدہ ہے۔ اور اگر یعنی کوئی انسان ایسا وطی پر قادر ہی نہیں ہے، بالکل مہر نفقے پر قادر ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے جو ہے نکاح کرنا حرام ہے۔ اور وطی پر تو قادر ہے لیکن اس کا یہ یعنی اور اگر یہ اس کا یہ ظن ہے کہ وہ مہر نفقہ یعنی حقوق زوجیت کو ادا نہیں کر پائے گا، اگر یہ ظن ہے تو اب اس نکاح کرنا مکروہ ہے۔ تو خیر معتدل حالت میں جو ہے سنت موقدہ، وہ یہ اعتدال کے وقت جو ہے سنت موقدہ ہے صحیح قول کے مطابق۔ اب یہ ہے کہ نیت کرے گا، اگر کہ میں اچھی نیت کر رہا ہوں کہ میں اپنے آپ اپنا خود بھی پاک ہو جاؤں گا، یعنی گناہوں سے بچ جاؤں گا، اور جو بیوی ہوگی وہ بھی جو ہے پاک اس کا بھی دامن پاک ہو جائے گا، وہ بچے کے حصول کی نیت ہے، تو اب ثواب حاصل کرنے کے لیے جو ہے نیت کر سکتا ہے۔ تو اب نکاح میں نیت کی ضرورت ہوگی ثواب حاصل کرنے کے لیے، اور وہ نیت یہ ہے کہ اپنے آپ کی پاک دامنی کا قصد کرے اور بیوی کی پاک دامنی کا قصد کرے، بچے کے حصول کا قصد کرے۔ اور اعتدال کی تفسیر جو ہے ہم نے کر دی ہے، یعنی شرح کبیر میں جو کنز الدقائق کی شرح کے اعتدال کسے کہتے ہیں، تو حالت معتدلہ یعنی وطی پر قادر ہو اور مہر نفقہ تمام پر قادر ہو۔ اب جب نکاح میں نیت یہ صحت نکاح کے لیے شرط نہیں ہے، تو اب علماء نے فرمایا کہ اگر مذاق میں نکاح کیا تو مذاق میں نیت تو ہوتی نہیں ہے، تو مذاق میں نکاح صحیح ہو جائے گا۔ علماء نے فرمایا کہ اگر ایسے لفظ سے عقد کیا کہ جس کا معنی نہیں پہچانتا تو اب اس میں اختلاف ہے، لیکن فتویٰ اس بات پر ہے کہ نکاح صحیح ہو جائے گا، کیونکہ اگر معنی نہیں پہچانتا ہے لیکن اگر ایسے لفظ سے نکاح بھی کر لے جس کا معنی نہیں پہچانتا تو اب اس صورت میں نیت تو شرط نہیں ہے، اس لیے نکاح صحیح ہو جائے گا۔ فتویٰ نکاح کے صحیح ہونے پر ہے۔ اب گواہ جانے نہ جانے تو عالم الشہود اولا، یعنی گواہ جانے نہ جانے، گواہ اس سے کوئی یہ جو ہے خلاصے میں اسے صحیح کہا ہے، لیکن معتمد بات یہ ہے کہ گواہوں کا جاننا بھی شرط ہے، یعنی گواہ اسے سنے بھی اور سمجھے بھی، تو گواہوں کا جاننا شرط ہے کہ یہ لفظ جو ہے نکاح کے لیے ہے۔ تو بتا رہے وقف ہو، وصیت ہو یا نکاح ہو، تو جیسے کہ یہ قربت تو ہیں لیکن نیت یہاں صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، تو اب وعلی ھذا تو اسی کے مطابق سائر القرب تمام قربتیں ہیں تو ان قربتوں میں نیت کا ہونا ضروری ہے۔ نیت کا ہونا ضروری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ توقف حصول ثواب، تو اب ثواب کا حاصل کرنا موقوف ہے، یعنی ان چیزوں سے اللہ کا تقرب کے قصد کرنے پر، کہ اگر تقرب اللہ کا قصد کر لیا تو اس پر ثواب تو مل جائے گا، لیکن اگر ثواب تقرب اللہ کا قصد نہیں ہے تو ثواب نہیں ملے گا۔ تو ثواب کا حاصل ہونا موقوف ہے تقرب کے قصد کرنے پر، جیسے کہ یعنی من نشر العلم تعلیما، جیسے کہ علم کی اشاعت ہو، اب تعلیم کے اعتبار سے ہو یا افتاء کے اعتبار سے ہو یا تصنیف کے اعتبار سے، تو علم کی اشاعت میں اگر تقرب اللہ کا قصد کر لیا تو ثواب مل جائے گا، ورنہ نہیں، کیونکہ یہ قربت ہے۔ اب بتا رہے قضا، یعنی جو منصب قضا ہوتا ہے تو اب قاضی ہونا، تو اب علماء نے فرمایا کہ یہ قضا جو ہے اشرف عبادت سے ہے، یعنی یہ سب سے اشرف عبادت ہے ایمان کے بعد۔ تو اب یہاں اگر نیت کرے گا تو اب یہ ثواب مل جائے گا، ورنہ نہیں، تو اب اس پر ثواب جو ہے نیت پر موقوف ہے۔ ایسے حدود کا قائم کرنا اور تعزیر کا قائم کرنا، وکل ما، اور ہر وہ تمام چیزیں کہ جن کو حاکم اور والی لوگ جو ہے کرتے ہیں، تو جن تمام چیزوں کو حاکم اور والی کرتے ہیں وہ تمام معاملات ایسے گواہوں کا یعنی تحمل الشہادات، گواہیوں کا لینا اور ان گواہیوں کا ادا کرنا، تو ان تمام میں اگر نیت اگر ثواب کی ہے تو ثواب مل جائے گا، ورنہ نہیں۔ ایسی مباح چیزیں، تو مباح چیزیں جیسے کھانا پینا، تو یہ تمام مباح ہیں، تو مباح چیزوں کی صفت اپنے مقصود کے اعتبار سے بدل جاتی ہے، کہ مباح چیز یعنی کھانے سے اگر مقصود یہ ہے کہ مجھے نیکیوں پر جو ہے طاقت مل جائے تو یہی مباح عبادت اور ثواب بن جاتا ہے، اور اگر یہ ہے کہ میں کھاؤں گا تو اب جو ہے کسی پر ظلم کروں گا تو اگر یہ تو یہی جو ہے گناہ بن جاتا ہے۔ میں بتا رہے ہیں کہ اس کی صفت بدل جاتی ہے بے اعتبار ما قصدت لاجلی، کہ اپنے اس کے اعتبار سے جو اس کے لیے مقصود ہے، یعنی اپنے مقصود کے اعتبار سے مباح کی صفت بدلتی رہتی ہے۔ تو اگر مباح سے نیکیوں پر طاقت کا قصد ہے یا نیکیوں کی طرف پہنچنے کا قصد ہے تو وہ عبادت بن جائے گا، جیسے کہ کھانا سونا اور مال حاصل کرنا، وطی کرنا۔ تو اگر یہ ہے کہ مال حاصل کریں گے تو اب جو ہے زکوٰۃ دیں گے، لوگوں کی مدد کریں گے ایسی وطی سے، اور یہ مقصود ہے کہ خود اپنے پاک دامن کو جو ہے گناہوں سے بچا لیا ہم نے، اور حصول اولاد مقصود ہے وطی سے، تو اب یہ اس پر ثواب ملے گا۔
اب بتا رہے وَأَمَّا الْمُعَامَلَات، رہے معاملات، تو معاملات کی چند قسمیں ہیں. تو بیع جو ہے یعنی معاملات میں بیع بھی آتا ہے، اقالہ بھی آتا ہے، اجارہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب بتا رہے ہیں بیع کو لے لیتے ہیں. تو بیع نیت پر موقوف نہیں، تو معاملات جو ہے نا یعنی بیع اجارہ ہو اقالہ ہو نیت پر موقوف نہیں ہے. لیکن علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر بیع جو ہے اگر صیغہ ماضی سے کی، جیسے میں نے کہا بعتو، اس نے کہا اشتریتو، تو اب یہاں پر یہ بیع ایسی ہے نیت پر موقوف نہیں ہے. اور اگر صیغہ مضارع سے کی تو لیکن صیغہ مضارع سے کی، اب صیغہ مضارع تو دونوں کے لیے آتا ہے، حال استقبال کے لیے. اب حال کے لیے واجب کرنے کی نیت کی یعنی فی الحال ایجاب کی نیت کر لی، تو اب ظاہر سی بات ہے یہاں پر نیت پر موقوف ہوگی بیع، یعنی کہ فی الحال ایجاب کی نیت کرے تب بیع بنے گی ورنہ نہیں. تو اس کا مطلب یہ بیع کی وہ صورت ہے کہ یہاں پر نیت پر موقوف ہے بیع. اور ایک یہ ہے کہ استقبال کے لیے ہو، تو ایسا صیغہ بولا جو صرف استقبال کے لیے ہے، جیسے سین اور سوفا کہہ دیا سوف ابیعو، تو اب یہاں پر قریب میں بیچوں گا، تو اب اگر یہاں بیع کی نیت بھی کر لے تو یہ وہ صورت ہے کہ تب بھی بیع نہیں بنے گا. تو تین صورتیں ہوں گی کہ صیغہ ماضی اگر ہو تو وہاں نیت کی حاجت نہیں، اور وہی کہا تو بیع نیت پر موقوف نہیں یعنی صیغہ ماضی ہو. اور اگر مضارع ہو تو دو کنڈیشن ہے، اگر مضارع مطلقاً ہے تو وہاں نیت کی وجہ سے بیع بنے گا ورنہ نہیں، اور صیغہ مستقبل ہے اگر تو وہاں نیت کرنے سے بیع نہیں بنے گا. وہی بتا رہے ہیں علماء نے فرمایا اگر عقد ایسے مضارع کے صیغے سے کیا کہ جو سین سوفا سے شروع نہیں ہوتا تو اس کا مطلب مطلقاً مضارع ہے، تو اب وہ نیت پر موقوف ہے، تو اگر اس سے فی الحال ایجاب کی نیت کر لی تب تو بیع بنے گا ورنہ نہیں بنے گا. برخلاف صیغہ ماضی کے کہ یہاں نیت کی کوئی حاجت نہیں ہے، تو صیغہ ماضی سے نیت بیع کرنا نیت پر موقوف نہیں ہے. رہا مضارع جو محض استقبال کے لیے ہو تو بتا رہے محض استقبال کے لیے ہو تو امر کی طرح ہو گیا کہ وہ تو وعدہ ہے، یعنی اس سے بیع جو ہے صحیح نہیں ہے، نیت کر لے تب بھی نیت سے بھی صحیح نہیں ہے. اب بتا رہے ہیں تو بیع جو ہے مبادلۃ المال بالمال بالتراضی کا نام ہے، رضامندی ہونی چاہیے. تو جب رضامندی ہونی چاہیے یعنی نیت ہونے چاہیے، تو اگر مذاق میں کوئی بیع کر دی تو بتا رہے مذاق کے ساتھ جو ہے بیع صحیح نہیں ہے. کیوں؟ تو بتا رہے لعدم الرضاء بحکمہ معہ، مذاق کے ساتھ بیع کے حکم پر، یعنی جو بیع کا حکم کیا ہے عقد کا لازم ہو جانا، ملکیت ہو جانا، تو بتا رہے ہیں مذاق کے ساتھ بیع کے حکم پر راضی نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ مذاق میں رضامندی نہیں ہوتی، نیت ہی نہیں ہوتی ہے، تو مذاق کے ساتھ بیع کے حکم پر راضی نہ ہونے کی وجہ سے مذاق میں ویسے نہیں ہوگی. اب بتا رہا ہبہ، تو بتا رہے ہبہ بھی نیت پر موقوف نہیں ہے، کیونکہ معاملات میں بیع اقالہ اجارہ اور ہبہ یہ سب ہیں، تو اب ہبہ بھی نیت پر موقوف نہیں ہے. علماء نے فرمایا اگر مذاق میں ہبہ کر دیا کسی نے تو اب یہ صحیح ہو جائے گا. لیکن یہاں پر یہ اعتراض ہو جائے گا کہ ابھی مذاق میں چونکہ رضامندی نہیں ہوتی ہے اس لیے ہبہ سے نہیں ہے، اس لیے بیع سے نہیں ہے، تو اب مذاق میں اگر ہبہ کر دیا تو یہاں بھی تو رضامندی نہیں ہوگی، تو یہاں پھر ہبہ کیسے صحیح ہو جا رہا ہے نا، لو وہب ممازحا صحت، تو اگر مذاق میں ہبہ کر دیا تو صحیح ہو جائے گا. تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہاں پر مذاق جو ہے نا وہ طلب ہبہ میں ہے، یعنی کوئی ہبہ یعنی مذاق میں ہبہ کو طلب کر رہا ہے تو اب اسے ہبہ کر دیا، تو یہاں پر جو ہبہ کر رہا ہے وہ مذاق نہیں کر رہا بلکہ جسے دیا جا رہا ہے وہ مذاق کر رہا ہے، تو جو دے رہا ہے اس کی تو رضامندی ہوگی کیونکہ وہ مذاق ہی نہیں کر رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ لو وہب ممازحا، اب اس کا یہ مطلب ہو جائے گا علماء نے فرمایا کہ اگر مذاق طلب کرنے والے کو ہبہ کر دیا، تو مذاق طلب کر رہا ہے نا، مذاق میں طلب کرنے والے کو، تو مذاق میں طلب کرنے والے کو ہبہ کر دیا، تو اب جو ہبہ کرنے والا اس کی تو رضامندی ہے، تو یہ ہبہ صحیح ہے. اب بتا رہا ہوں اگر ہبہ کی تلقین کی کسی نے کہ کہو کہ وہب تو دوسرے سے کہلوایا کہ وہب تو کہہ دو، اور وہ اس کا معنی نہیں پہچانتا ہے، تو اب یہاں پر ظاہر سے بچہ وہ معنی نہیں پہچانتا ہے، تو اب یہاں پر ہبہ صحیح نہیں ہوگا کیونکہ رضامندی نہیں ہے. تو یہ مت کہو کہ جب نیت شرط ہی نہیں ہے تو یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ یعنی نیت نہیں تو ہبہ نہیں، تو عدم یہاں یعنی عدم صحت ہبہ یہ عدم نیت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہاں رضامندی کے نہ ہونے کی وجہ سے، فقدان شرط کی وجہ سے. وہی بتا رہے ہیں تو ہبہ صحیح نہیں ہے، تو بتا رہے ہیں یہاں پر اس وجہ سے صحیح نہیں ہے کہ نیت شرط ہے بلکہ جو ہبہ کی شرط ہے رضامندی اس کے فقدان کی وجہ سے ہبہ صحیح نہیں ہے. تو اب بتا رہے ہیں اگر ہبہ پر کسی کو مجبور کیا گیا تو ظاہر سے بتا ہے رضامندی نہیں پائی جائے گی، لم تصح تو ہبہ صحیح نہیں ہے. برخلاف طلاق و اطاق کے کہ یہاں پر رضامندی ضرور نہیں ہے، تو طلاق و اطاق یہ دونوں تلقین سے بھی واقع ہو جائیں گے اس انسان کی جانب سے جو دونوں کا معنی نہیں پہچانتا ہو، کیونکہ رضامندی دونوں میں شرط نہیں ہے. اسی لیے اگر دونوں پر مجبور کیا گیا یعنی طلاق و اطاق پر اگر مجبور بھی کر دیا گیا تب بھی یہ واقع ہو جائیں گے، کیونکہ مکرہ کی بھی رضامندی اور نیت نہیں ہوتی. وَأَمَّا الطَّلَاقُ، اب طلاق جو ہے وہ لفظ صریح سے بھی ہوتی ہے اور کنایہ سے بھی ہوتی ہے. تو اب بتا رہے ہیں اگر طلاق صریح ہے تو اب اس کے وقوع میں نیت کی حاجت نہیں ہے، تو اب وقوع میں نیت کی حاجت نہیں ہے، یعنی قضاءً نیت کی حاجت نہیں ہے. رہا دیانتاً یعنی تو نیت کی حاجت ہے، یعنی نیت ہوگی تبھی دیانتاً ہوگی. تو اگر غفلت میں یا بھول کر یا غلطی سے طلاق دے دی تو بتا رہے ہیں یہ جو غفلت ہے نا، تو غفلت وہ سہو ہے جو انسان پر طاری ہو جاتا ہے. تو اب غفلت اور سہو ایک ہی چیز ہے. تو بتا رہے ہیں غفلت میں یا بھول کر، اور خطان کا مطلب کہنا کچھ چاہ رہا تھا اور طلاق منہ سے نکل گیا، طلاق نکل گیا، تو یہ خطان ہو گئی. تو خیر جب نیت کی ضرورت نہیں ہے تو غفلت میں یا سہون یا خطاً جو ہے نا سب میں طلاق واقع ہو جائے گی.
فرمانے یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ طلاق جو ہے نا الفاظ مصحفہ سے واقع ہو جاتی ہے، یعنی جن الفاظ کو بگاڑ کر بولا جائے، مطلب وہ 5 لفظ ہیں: طلاق، 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 طلاق اور طلاق. تو بتا رہے یہاں قضاءً جو ہے طلاق واقع یہاں بھی ہو جاتی ہے، البتہ دیانتاً نہیں ہوتی ہے. تو بتا رہے لیکن لا بد ان یقصدها باللفظ، لیکن ان الفاظ مصحفہ سے قضاءً بطلاق تب واقع ہوگی کہ لفظ سے عورت کا قصد کرنا ضروری ہے، یعنی قصد عورت کو اپنا مقصود بنانا ضروری ہے لفظ سے. تو عورت کا قصد کرنا ضروری ہے لفظ سے، یعنی اپنا قصد ہو نہ ہو، اپنی نیت ہو نہ ہو، لیکن عورت کا قصد کرنا لفظ سے یہ ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر طلاق کے مسائل کو مقرر کیا عورت کی موجودگی میں اور ہر مرتبہ میں کہتا انتی طالق انتی طالق، تو یہاں طلاق واقع نہیں ہوگی. ایسے بتا رہے اگر اور یہاں لکھا کہ امراتی طالق یا انتی طالق لکھا اور عورت نے کہا پڑھ کر سناؤ اقرا علیہ، تو اب اس نے پڑھ دیا، تو یہاں پر طلاق نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ لعدم قصدہ باللفظ، یہاں پر یعنی اس میں نیت کی تو حاجت نہیں ہے، لیکن الفاظ صریح میں نیت کی حاجت نہیں ہے، لیکن ان دونوں صورتوں میں جہاں مقرر کیا یا عورت نے پڑھ کر سنا، تو یہاں پر لفظ سے عورت کا قصد نہیں کیا، تو لفظ سے عورت کا قصد نہ ہونے کی وجہ سے یہاں طلاق نہیں ہو رہی. اب یہ ہے کہ کوئی اعتراض کرے کہ قصد و نیت کہاں ہوتی ہے ضروری، تو بتا رہے ہیں یہاں قصد کی اضافت جو ہے نا مفعول کی طرف ہے، تو یا فاعل کی طرف نہیں ہے، یعنی آدمی کا قصد کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے الفاظ صریح میں، لیکن لفظ سے عورت کا قصد کرنا تو ضروری ہے، یعنی عورت کو مخاطب بنانا تو ضروری ہے، اور یہاں عورت کا قصد نہیں کیا گیا. اب وہی بتا رہے پھر اعتراض نہیں ہوگا علماء قول سے کہ صریح میں تو نیت کی ضرورت نہیں ہے. تو بتا رہے صریح میں یعنی جو طلاق دینے والا ہے اس کے قصد و نیت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عورت کو تو اپنا مقصود بنانا ضروری ہے. بتا رہے اگر کہا کہ تو یہ طلاق ہے اور انتی طالق سے نیت یہ کر رہا ہے کہ تو بیڑی سے طلاق ہے، تو بیڑی سے طلاق یعنی بیڑی سے آزاد کی نیت کر رہا ہے، تو اب دیانتاً اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی دیانتاً طلاق واقع نہیں ہوگی، اور دیانتاً طلاق واقع نہیں ہوگی، قضاءً واقع ہو جائے گی. تو قضاءً واقع ہو جائے گی یہاں پر، اور دیانتاً میں تو نیت کی ضرورت ہے، اور نیت اس کی جو ہے نا بیڑی سے آزاد کرنے کی ہے، تو قضاءً طلاق واقع ہو جائے گی. بتانے بعض کتابوں میں یہ ہے کہ مختی کی طلاق، یعنی غلطی سے طلاق دینے والا جو ہے نا، تو غلطی سے طلاق دے کوئی طلاق دے تو اس کی قضاءً طلاق واقع ہو جائے گی، دیانتاً نہیں ہوگی. اس کا مطلب کیونکہ نیت دیانتاً میں نیت کی ضرورت ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ صریح میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، قضاءً دیانتاً ضرورت ہے. تو اب جو ہے علماء کے اس قول سے اعتراض نہیں ہوگا کہ اگر مذاق میں طلاق دی، تو مذاق میں اگر کسی نے طلاق دی عورت کو تو یقعو، تو یہاں قضاءً بھی واقع ہو رہی ہے، دیانتاً بھی واقع ہو رہی ہے. تو بتانے جب مذاق میں جب نیت ہی نہیں ہے تو دیانتاً نہیں ہونی چاہیے. آپ نے ابھی کہا کہ دیانتاً میں نیت کی ضرورت ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو بتا رہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے تعلق سے یعنی مذاق کے تعلق سے الگ سے نص وارد ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے جعل ہزلہ بہ جدہ، حضور نے یعنی کسی آدمی کے طلاق کے ساتھ مذاق کرنے کو حقیقت قرار دیا ہے. تو اس کا مطلب مذاق میں اگر طلاق دیا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے حقیقت میں یہ انتی طالق کہا نیت کے ساتھ. تو اس کا مطلب جب نیت کے ساتھ حقیقت میں طلاق دی ہے تو قضاءً بھی ہو جائے گی، دیانتاً بھی ہو جائے گی. اب بتا رہے ہیں حضور کا وہ فرمان کہاں ہے؟ تو بتا رہے ہیں وہ حضور کا یہ قول ہے ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت اور مذاق بھی حقیقت ہے، یعنی مذاق میں بولو تب بھی حقیقت ہے. وہ کیا ہے؟ نکاح، طلاق، عتاق. حاشیہ نمبر 3 میں. اب بتا رہا علماء نے فرمایا کہ انتی طالق کسی نے کہا تجھے تو طلاق والی ہے، انتی طالق تو طلاق والی ہے، تو یہاں پر 3 کی نیت اور بائن کی نیت صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ 3 کی نیت اور بائن کی نیت سے کا مطلب یہ ہے کہ عورت جو ہے فوراً جو ہے نکاح سے نکل جائے، جدائی ہو جائے. اور انتی طالق کا مطلب ہوا کہ تو طلاق والی ہے، تو عورت کو طلاق سے موصوف کیا کہ تو طلاق والی ہے. تو اب عورت کو جب طلاق سے موصوف ہوا تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر عورت پر طلاق مانی جائے. جب طلاق سے موصوف کر دیا تو اب یہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے ایک طلاق ماننے سے، تو اب ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی. تو ایک طلاق رجعی جب واقع ہو گئی تو ضرورت پوری ہو گئی. اب ایک طلاق رجعی سے ضرورت پوری ہو گئی، یہاں پر عدت میں رجعت کرنے کا اختیار رہتا ہے، لیکن بائن کی نیت یا 3 کی نیت کرنے میں اب یہاں پر کیونکہ جب طلاق رجعی ہوگی تو اب عدت کے پورا ہونے پر جدائیگی ہوگی، اور ابانت یتین کی نیت کرنے سے اس چیز کو فوراً یعنی جدائیگی کو فوراً کرنا ہے کہ جس کو شارع علیہ السلام نے انقضاء عدت پر معلق کیا ہے. تو شارع علیہ السلام نے تو عدت کے بعد جو ہے اس چیز کو رکھا ہے، اور یہ ابانت یتین کی نیت سے اس جدائیگی کو فوراً واقع کرنا چاہ رہا ہے. تو اس لیے بائن کی نیت اور 3 کی نیت صحیح نہیں ہوگی، بلکہ ایک طلاق رجعی واقع ہوگی.
اب یہ ہے کہ انت طلاق کہا تو طلاق ہے، تو طلاق تو مصدر ہے، تو مصدر جو ہے یہ فرد ہے، فرد کی دو قسمیں، فرد حقیقی یعنی ایک طلاق، فرد حکمی یعنی مجموعہ طلاق 3 طلاق۔ تو انت طلاق میں جو مصدر ہے تو اس میں ایک کی اور 3 کی نیت صحیح ہے، یعنی فرد حقیقی 1، فرد حکمی مجموعہ طلاق یعنی 3، تو 2 کی نیت صحیح نہیں ہے۔ تو انت طلاق مصدر میں 2 کی نیت صحیح نہیں ہے، مگر یہ کہ عورت باندھی ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے 2 جو ہے وہ فرد حکمی ہے، تو بتا رہے ہیں، اور 3 کی نیت صحیح ہے، تو ایک طلاق ہوگی اور 3 کی نیت صحیح ہے، 2 نہیں ہوں گی۔ بتا رہے رہا کنایہ طلاق، تو اب الفاظ کنایہ سے طلاق ہو تو بتانا کنایہ طلاق سے طلاق واقع نہیں ہوگی مگر نیت سے، تو بتا رہے یہاں نیت ہی کرنا پڑے گی، یعنی طلاق کنایہ جو ہے وہ نیت کی ہی محتاج ہے دیانتاً، چاہے مذاکرہ طلاق ہو یا نہ ہو، تو مذاکرہ طلاق ہو یا نہ ہو وہاں دیانتاً نیت کی ضرورت ہے، لیکن بتا رہے ہیں قضاءً، تو بتا رہے ہیں قضاءً یعنی مذاکرہ طلاق اگر چل رہا ہے تو قضاءً اسے نیت کے قائم مقام کر دیا گیا ہے، تو اگر یعنی مذاکرہ طلاق چل رہا تھا تو اب قضاءً یہ کہہ دیا جائے گا کہ نیت کے قائم مقام ہو گیا، البتہ دیانتاً جو ہے وہ نیت کی ضرورت ہوگی، تو مذاکرہ طلاق میں قضاءً تو طلاق واقع ہو جائے گی لیکن دیانتاً نہیں ہوگی، کیونکہ دیانتاً تو نیت کی ضرورت ہے چاہے مذاکرہ طلاق ہو نہ ہو، اور قضاءً مذاکرہ طلاق جو ہے نیت کے قائم مقام ہے۔ لیکن لفظ حرام میں، تو لفظ حرام بھی ایسا کنایہ ہے کہ اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، تو جب نیت کی ضرورت نہیں ہے بغیر نیت کے تو پھر طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، تو حرام سے طلاق رجعی واقع ہونے چاہیے، تو بتا رہے نہیں، کیونکہ جب لفظ حرام بولا جاتا ہے تو متعارف یہی ہے کہ یہ جدائی کی چاہ رہا ہے، کیونکہ حرام کا مطلب حرام ہو جانا اور حرام ہونے کا مطلب ہے طلاق بائن ہونا، تو حرام سے جو ہے نا طلاق بائن واقع کرنا مشہور ہے نہ کہ رجعی، اس لیے بتا رہے ہیں طلاق رجعی ہوگی۔ اب بتا رہے ہیں لیکن ہوگی وہاں جہاں لفظ حرام سے طلاق مراد لیتے ہوں لوگ، تو اسے طلاق کی طرف پھیر دیا جائے گا، جبکہ شوہر ایسی قوم سے ہو کہ جو حرام سے طلاق مراد لیتے ہیں۔ اب بتا رہے ہیں طلاق کو سپرد کر دینا، یعنی کسی انسان کو یا خود عورت کو طلاق جو ہے وہ انسان سپرد کر دے تو یہ تفویض طلاق ہے۔ اور خلا کسے کہتے ہیں؟ تو خلا یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے مال پر خلا کرے کہ خالعتک علی 20 درہمن، کہ اتنے درہم پر میں نے تجھ سے خلا کیا۔ اور ایلا کسے کہتے ہیں؟ تو ایلا کا مطلب یہ ہے کہ انسان قسم کھا لے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس 4 مہینے نہیں جائے گا۔ اور زہار کیا ہے؟ تو زہار یہ ہے کہ اپنی بیوی کو جو ہے نا ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دے دے۔ تو اب بتا رہے ہیں فما کان منہ صریحا، تو اگر یعنی تو جو ان میں سے صریح ہو یعنی الفاظ صریحہ سے ہو تو نیت شرط نہیں ہے، وما کان کنایتاً، اور جو الفاظ کنایہ سے ہو تو اس کے لیے نیت شرط ہے۔ تو اب ان چاروں کے الفاظ کنایہ کے ہوں گے، تو بتا رہے تفویض طلاق میں صاف صاف نہ کہے کہ میں نے تو یہ طلاق سپرد کر دی کیونکہ لفظ صریح ہے، بلکہ یہ کہے اختیاری، تجھے اختیار ہے، امرو کے بیدی، تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو یہ طلاق کو سپرد کرنا ہے، جو یہ الفاظ کنایہ میں سے ہے۔ ایسے خلا میں کیسے کہے گا؟ بتا خالعتک، میں نے تجھ سے خلا کیا، تو پیسوں کا ذکر نہ کرے تو یہ بھی کنایہ بن جائے گا۔ اس ایلا میں کیسے کہے گا؟ تو بتا ایلا میں کہے کہ لا ابیت معاک علی فراش، بستر پر میں تیرے ساتھ رات نہیں گزاروں گا، یا لا اقرب فراشک، میں تیرے بستر کے قریب نہ جاؤں گا، تو اس نے یہ کہہ دیا اور صاف صاف نہیں کہا کہ 4 مہینے میں تیرے قریب نہ جاؤں گا، تو اس کا مطلب یہ ایلا جو ہے نا الفاظ کنایہ سے ہو گیا۔ اور زہار میں کیسے کہے گا؟ تو بتا رہے زہار میں یہ کہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو بتا رہے تو میری ماں کی طرح ہے، تو ہو سکتا ہے عزت و کرامت مراد لے رہا ہو، تو اب یہاں پر یہ الفاظ کنایہ میں سے ہو گیا۔ بتا رہے رہا رجعت، تو بتا رہے ایک ہے نکاح، تو نکاح میں تو یہ نکاح میں نکاح ہو رہا ہے لیکن رجعت میں نکاح کو باقی رکھا جا رہا ہے، تو رجعت یہ نکاح کی طرح ہے، اس لیے کہ رجعت تو نکاح کو دائم اور برقرار رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکاح کی طرح ہے، تو رجعت میں اگر صریح لفظ ہیں تو نیت کی ضرورت نہیں ہے، اور کنایتھا، لیکن رجعت کے کنایہ لفظ ہیں تو وہاں نیت کی ضرورت ہے۔ تو اب رجعت کا صریح لفظ تو یہی ہوگا کہ راجعت کی، میں نے تجھ سے جو ہے مراجعات کی، رجعت کی، لیکن صریح تو یہ ہوگا کنایہ رجعت کیسے ہوگی؟ تو اس نے کہہ دیا انتی عندی کما کنتی، تو میرے پاس ایسی ہے جیسے تھی، یہ کہہ دیا انتی امراتی، تو میری عورت ہے، تو اب یہ کنایہ رجعت ہو گئی۔ اب بتا رہے ہیں یمین باللہ، تو اللہ کی قسم، تو بتا رہے اللہ کی قسم کھانا یہ جو ہے نیت پر موقوف نہیں ہے، تو اگر کسی نے عمدن قسم کھائے یا سہون کھائے یا غلطی سے کھائے یا مجبوری میں یعنی مجبور ہو تو مجبوری میں کھائے، تو اب سب صورتوں میں جو ہے نا یہ واقع ہو جائیں گی، یعنی منعقد ہو جائیں گی۔ تو بتا رہے ایسے جس چیز پر قسم کھائی گئی، یہ نہیں کہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تو بتا رہے محلوف علیہ کھانا ہو گیا، تو اگر محلوف علیہ کو کر لیا تب بھی ایسے ہی ہے، چاہے جان کر کرے کہ بھول کر یا غلطی سے یا مجبوری میں، تمام میں جو ہے وہ حانث ہو جائے گا۔ اب بتا رہے یعنی عام میں خاص کی نیت کر لینا، تو عام کی تخصیص کی نیت کر لینا یمین میں، تو بتا رہے ہیں دیانتاً مقبول بالاتفاق، مطلب کیسے عام؟ تو کسی آدمی نے کہا کہ اگر تو نے کسی کو بھی گیہوں دیے تو یہ طلاق ہے، تو کسی کو بھی دیے تو کسی کو بھی عام ہے، تو کسی کو بھی دیے تو یہ طلاق ہے۔ اب وہ کسی کو بھی یہ عام بولا اور اس سے خاص کی نیت کر لینا، یعنی ماں کو، تو عورت کی ماں مراد لے لی ان نے کہ اگر تو نے اپنی ماں کو گیہوں دے دیے تو یہ طلاق ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ اس پر ظلم ہو رہا ہے آدمی پر۔ تو اب
اس کی جو ہے نا نیت یہ عام میں خاص کی نیت یمین میں جو ہے مقبول ہے دیانتاً بالاتفاق. تو بتا رہے ہیں قضاءً بھی مقبول ہے امام خصاف کے نزدیک. بتا رہے ہیں امام خصاف کے نزدیک قضاءً بھی مقبول، لیکن فتویٰ جو ہے امام خصاف کے قول پر تب ہے جب کہ حالف مظلوم ہو. تو اگر قسم کھانے والا مظلوم ہے، یعنی کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے کہ اس کے گیہوں وہ پہنچا رہی ہے اس کی بیوی، تو بتا رہے ہیں اب قضاءً بھی ہو جائے گی، فتویٰ امام خصاف کے قول پر ہو جائے گا، یعنی دیانتاً بھی مقبول اس کی نیت اور قضاءً بھی مقبول. بتا رہے ہیں ایسے اختلاف علماء کا کیا حالف کی نیت کا اعتبار ہے یا مستحلف کی نیت کا اعتبار ہے. تو اگر آدمی قسم کھا رہا تو آدمی حالف ہو گیا، اور عورت یہ قسم کھلانے والی ہے تو وہ مستحلف ہو گئی. تو فتویٰ اس بات پر ہے کہ یعنی جو مظلوم ہو اس کی نیت کا اعتبار ہے، بس یہ ہے. تو بتا رہے ہیں حالف کی نیت کا اعتبار ہے اگر وہ مظلوم ہو، نہ یہ کہ ظالم ہو، جیسے کہ والوالدین اور خلاصہ میں. بتا رہے ہیں اقرار اور وکالت یعنی وکیل ہونا، تو یہ بغیر نیت کے دونوں صحیح ہو جائیں گے. ایسے ہی جو ہے مال ودیعت کے طور پر یعنی ودیعت رکھنا یا اعارہ کرنا، ایسے قذف یعنی تہمت لگانا یا چوری کرنا، تو یہ تمام بغیر نیت کے صحیح ہو جائیں گے. اگر کوئی چوری کرے تو وہ کہے کہ میری نیت نہیں تھی تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، یہ بغیر نیت کے صحیح ہو جاتے ہیں. ایسے اگر تہمت لگا دی کسی پہ تو کہے میری نیت نہیں تھی، تو نہیں، یہ بغیر نیت کے صحیح ہو جاتے ہیں، یعنی تہمت لگ گئی. اب بتا رہے ہیں اما القصاص، تو بتا رہے ہیں قصاص جو ہے یہ قاتل کے قتل کے قصد پر موقوف ہے، یعنی قاتل کا قصد قتل ہے تب تو قصاص ہوگا، ورنہ نہیں. تو اب یہ قصد جو معاملہ ہے یہ تو امر باطنی ہے، تو اس پہ تو انسان مطلع نہیں ہوگا. تو اب اعلیٰ جو ہے نا اسے قائم مقام کر دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسے ہتھیار سے قتل کیا کہ وہ ٹکڑے کو ٹکڑے کر دیتا ہے تو اس کا مطلب قصاص واجب ہے، اور اگر ایسا ہتھیار ہے کہ اکثر اس سے قتل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ شبہ عمد ہے، تو اس میں امام اعظم کے نزدیک قصاص نہیں دیا ہے. اور ایک قتل خطا مطلب یعنی مباح سمجھ کر جانور کو قصد، یعنی جانور کا قتل کر رہا تھا، ایک کسی آدمی کو لگ گیا، تو وہاں پر بھی جو ہے نا قصاص نہیں ہوگا، دیت ہوگی. وہی بتا رہے ہیں کہ قصد تو امر باطنی ہے، اعلیٰ کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا. تو اگر انسان کو قتل کیا اس چیز سے جو اجزاء کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے عادتاً، تو اب یہ اس کا مطلب قتل عامد ہے، قصاص واجب ہوگا. ورنہ تو اگر ایسی چیز سے قتل کیا کہ جو اجزاء کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرتی لیکن وہ اکثر قتل کر دیتی ہے وہ چیز، تو یہ شبہ عامد ہے. امام اعظم کے نزدیک قصاص نہیں ہے. رہا قتل خطا، قتل خطا یہ ہے بہی طور کہ وہ کسی مباح کا قصد کرے اور آدمی کو لگ جائے، تو اب یہاں پر دیت ہوگی. دیکھو قرآن یعنی جو ہے قرآن کا پڑھنا، تو قرآن کا پڑھنا کی دو حیثیت ہیں، یا تو تلاوت کا قصد ہوگا یا ذکر و دعا کا قصد ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے اگر ذکر و دعا کا قصد ہے تو قرآن تلاوت ہونے سے یعنی قرآن ہونے سے نکل جائے گا. وہی بتا رہے ہیں قرآن ہونے سے یعنی تلاوت ہونے سے نکل جائے گا قصد کی وجہ سے، جیسا قصد ہوگا. تو بتا رہے ہیں جنوب حائض کے لیے یعنی ان اذکار کا پڑھنا جائز ہے جو قرآن میں ہے، ذکر کی نیت سے، اور دعا قرآن میں جو دعائیں ہیں ان دعا کا پڑھنا جائز ہے دعا کے قصد سے. اس کا مطلب تلاوت کا اگر قصد نہیں ہے تو قصد کی وجہ سے قرآن ہونے سے نکل گیا، وہ ذکر اور دعا بن گیا. اب بتا رہے ہیں لیکن اب تو علماء کے قول سے اعتراض ہو جائے گا. وہ کیا کہ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر نماز پڑھ رہا کوئی انسان اور ذکر کے قصد سے اس نے قرآن پڑھا، تو ذکر کے قصد سے اگر اس نے قرآن پڑھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یعنی نماز میں غیر قرآن کو پڑھا، کیونکہ تلاوت نہیں ہے تو اس کی نماز باطل ہو جانی چاہیے. علماء فرمائے اس کی نماز باطل نہیں ہوتی ہے. تو اب یہاں پر کیا جواب ہوگا پھر؟ تو بتا رہے ہیں یہاں پر پھر اس کا جواب یہ ہے کہ نماز میں جب قرآن پڑھا جائے گا تو وہ تلاوت کا ہی محل ہے. اگر ذکر اور دعا کا قصد کر لیا تو وہاں ذکر اور دعا کا قصد نہیں کر سکتے، بلکہ یعنی وہ محل تلاوت ہی ہے. تو بتا رہا اس کا جواب یہ ہے کہ بہین طور کہ وہ محل تلاوت میں ہے، تو افلا یتغیر بعظیمتی، تو اب اس کے دعا یا ذکر کا قصد کرنے کی وجہ سے وہ نہیں بدلے گا، یعنی محل نہیں بدلے گا. تو اب پورا یہ بنانا پڑے گا ہمیں. اب یہ کہو کہ قرآن ہونے سے نکل جائے گا قصد کرنے سے جبکہ وہ محل تلاوت میں نہ ہو، تو اب اعتراض نہیں ہوگا. تو آپ فرماتے ہیں کہ مقتدی سورہ فاتحہ کو پڑھ لے نماز جنازہ میں، تو نماز جنازہ میں جب سورہ فاتحہ کو مقتدی پڑھے گا ذکر کی نیت سے، تو ذکر کی نیت سے اگر پڑھے گا تو اب ظاہر سی بات ہے وہ نماز جنازہ میں پڑھ رہا ہے، تو نماز جنازہ میں یہ مطلقاً نماز تھوڑی ہے، تو اب یہ اس پر حرام نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو مطلقاً نماز ہے اس نماز میں اگر سورہ فاتحہ پڑھے گا تو حرام ہے. اب زمان کا معاملہ ہے کہ کیا زمان جو ہے وہ محض نیت سے کسی چیز میں مرتب ہو جائے گا بغیر کسی فعل کے، مطلب یہ فعل نہیں کیا، محض نیت کرنے سے ہی زمان مرتب ہو جائے گا. تو اب علماء نے ایک مثال دی کہ محرم کے بارے میں فرمایا کہ محرم نے کپڑا پہنا پھر اس کو اتار دیا. تو کپڑا پہنا یعنی سلا ہوا جو کپڑا، تو کپڑا پہنا پھر اس کو اتار دیا. اب محرم کا یہ قصد یہ ہے کہ وہ اسے دوبارہ پہنے گا، تو دوبارہ پہنے گا، صرف یہ قصد ہے. تو بتا رہے ہیں جو دم ہے نا تو وہ جزا یعنی زمان وہ متعدد نہیں ہوگا، یعنی اس کا مطلب ایک مرتبہ پہننے کی وجہ سے ایک دم واجب ہوگا. اب بتا رہے ہیں وہ ان قصدہ، اور اگر اس کا قصد یہ ہے کہ اس کی طرف نہیں لوٹے گا
تو قصد اور نیت تو یہ تھی کہ نہیں پہنے گا، وہ کپڑا نہیں پہنے گا، تو بتا رہے لیکن اس نے پہن لیا، تو پہننے کا اعتبار ہے زمان جو ہے وہ فعل کی وجہ سے مرتب ہوگا، تو بتا رہے اور اگر اس نے قصد کیا یہ کہ وہ نہیں پہنے گا تو تعدد الجزاء بلبسہ، اور اس نے پہن لیا تو پہننے کی وجہ سے جزا متعدد ہو جائے گی۔ اب یہاں پر ایک زمان تو تب ہو جائے گا جب اس نے پہن لیا، اور دوبارہ پہن لیا تو دو زمان ہو جائیں گے، یعنی 2 دم واجب ہوں گے۔ لیکن اگر رات میں کسی نے اتار دیا کہ وہ اسے دن میں پہنے گا، صبح میں پہنے گا، تو بتا رہے ہیں اب صبح میں اس نے پہن لیا تو اب یہاں پر 2 دم واجب نہیں ہوں گے، کیونکہ اس نے رات میں جو اتارا ہے نا، تو اب یہ صبح میں پہننے کے لیے اتارا ہے، جب تک کہ جب یہ اتار رہا ہے نا، اتارتے وقت جو ہے نا یہ ترک پر عزم کر لے کہ اب نہیں پہنوں گا، تو عزم کر لیا پھر پہنا، تب 2 دم واجب ہوں گے۔ لیکن اگر ایسی رات میں اتار کے صبح کو پہن لیا اس نے تو یہ ایک ہی بار پہننا کہلائے گا۔ بتا رہے ہیں مودع کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ جس کے پاس مال ودیعت رکھا گیا ہے، تو بتا رہے ہیں یعنی کپڑا جیسے ودیعت کے طور پر رکھ دیا، تو ودیعت کا کپڑا اس مودع نے پہن لیا، پھر اس کو اتار دیا، تو پہن کر اتار دیا، تو اس کے بعد تو یہ امانت ہے، اور امانت اگر ہلاک ہو جائے تو ضمان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اب اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس کو پہنوں گا تو اس کے پہننے کی طرف لوٹوں گا، یہ اگر اس کی نیت ہے اور وہ کپڑا ہلاک ہو جائے، تو بتا رہے کپڑا ہلاک ہو جائے لیکن اس کی نیت تھی کہ میں پہنوں گا، تو گویا کہ اس نے پہن لیا۔ اب جب پہن لیا تو تعدی پائی گئی، جب تعدی پائی گئی تو یہ ضامن ہوگا۔ لیکن اگر اس کی یہ نیت نہیں ہوتی نا کہ میں دوبارہ پہنوں گا اور ہلاک ہو جاتا وہ، تو اس کا مطلب یہ ضامن نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس کا یہ نیت تھی کہ میں پہنوں گا دوبارہ اور کپڑا ہلاک ہو گیا، تو گویا کہ اس نے پہن لیا، تعدی پائی گئی، ضمان سے بری نہیں ہوگا، یہ ضامن ہوگا۔ اب فرماتے ہیں کہ وہ امت تروک رہے تروک، جیسے کہ ترک کا مطلب ہے چوری مت کرو، زنا مت کرو، تو اس کا مطلب یعنی انہیں ترک کرو، تو جس سے روکا جا رہا ہے اسے چھوڑنا ہے، تو منہی عن کا ترک، تو بتا رہے ہیں اس کو یعنی اصول میں اس کو ذکر کیا ہے اس کی بحث میں جو انما الاعمال بالنیات حدیث پر گفتگو کرتے وقت جن چیز یعنی حقیقت کو جن چیزوں کو وجہ سے ترک کر دیا تھا اس کی بحث میں سے ذکر کیا ہے، اور اس کو ذکر کیا ہے وضو کی نیت کے بارے میں۔ خیر خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو منہی عن کا چھوڑنا مطلب چوری نہ کرو یہ منہی عن ہے، زنا نہ کرو یہ منہی عن ہے، تو منہی عن کا چھوڑ دینا تو اب نہیں کی ذمہ داری سے نکلنے کے لیے نیت کا محتاج نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ بس منہی عن کو چھوڑ دیا آپ نے تو اب چھوڑنے کی نیت کرنا ضرور نہیں ہے، ذمہ داری سے آپ نکل گئے بس۔ تو جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں چوری نہیں کر رہے ہیں، تو منہی عن کی ذمہ داری سے نکلنے کے لیے جو ہے نا نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب یہاں پر جو ہے اگر ثواب حاصل کرنا ہے تو نیت کی ضرورت ہوگی، تو وہ اس صورت میں جب کہ منہی عن کا ترک کف کی صورت اختیار کر لے، تو یہ بتا رہے ہیں وہ اما لحصول ثواب، تو ثواب حاصل کرنے کے لیے نیت کی ضرورت بنے گی جب کہ منہی عن کف بن جائے۔ تو کف کا مطلب یہ ہے رکنا، تو اس کا مطلب یہ ہے اگر ثواب کو وجود میں لانا ہے تو اب فعل کرنا پڑے گا، تو اب فعل کیا ہے؟ کف یعنی رکنا، تو وہ یہ ہے کہ یعنی نفس انسان کو جو ہے کسی کو اس کے کرنے کی طرف جو ہے ابھارے اور وہ اپنے آپ کو روک لے اس سے اللہ سے ڈرتے ہوئے، تو ابھی اسے ثواب دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب جو ثواب مرتب ہو رہا ہے وہ فعل پر مرتب ہو رہا ہے، تو یہاں پر فعل کیا ہے؟ یعنی رکنا، تو اپنے آپ کو روک رہا ہے، یہ فعل ہے۔ تو بتا رہے ورنہ تو ترک پر جو ہے کوئی ثواب نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ ترک زنا اگر کوئی انسان کرے تو ترک زنا پر کوئی ثواب نہیں ہے، اس حال میں کوئی نماز پڑھ رہا، تو کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے تو وہ زنا کو ترک کیے ہوئے ہے تو اب اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ایسے انین کو جو ہے ترک زنا پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ایسے اندھا آدمی ہے تو اعمیٰ محرم کی جو ہے حرام چیز کی طرف، تو محرم کی طرف یعنی جو حرام چیزیں ہیں تو حرام چیز محرم کی طرف نہ دیکھنے پر اسے جو اعمیٰ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، تو کیونکہ یہ اس پر قادر نہیں ہے، فعل نہیں پایا رہا، تو یہ ثواب جو ہے نا یہ ثواب کو وجود میں لانے کے لیے فعل کرنا پڑے گا، اور فعل تبھی بنے گا جب کہ ترک جو ہے کف کی صورت اختیار کر لے، یعنی رک نہ پایا جائے۔ تو اسی بنیاد پر وعلی ھذا یعنی اسی پر کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کام کو وجود میں لانے کے لیے یعنی نیت کافی نہیں ہے، بلکہ جو ہے اس میں فعل کرنا پڑے گا۔ تو اب جیسے تجارت ہے تو اب تجارت کو وجود میں جیسے پیچھے ثواب کو وجود میں لانے کے لیے عمل کرنا پڑ رہا ہے جو بصورت کف ہے، ایسے ہی تجارت کو وجود میں لانے کے لیے جو ہے فعل تجارت کرنا پڑے گا، محض نیت ہی کافی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے زکوٰۃ کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اس غلام میں نیت کر لی جو تجارت کے لیے تھا، تو تجارت کے لیے جو غلام تھا اس میں نیت کر لی کہ وہ خدمت کے لیے ہو جائے، تو بتا رہے خدمت تو ترک تجارت کا نام ہے، تو وہ خدمت کے لیے ہو جائے گا اگرچہ عمل نہ کرے، تو کیونکہ یہ ترک کا نام ہے اور ترک نیت پر پورا ہو جاتا ہے۔ برخلاف عکس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو خدمت کے لیے غلام ہو اس میں نیت کر لی، تجارت کے لیے ہونے کی نیت کر لی، تو بتا رہے ہیں وہ تجارت کے لیے نہیں ہوگا نیت کرنے سے صرف، جیسے کہ آپ نیت کر لیں اگر منہی عن کو ترک کی نیت کر لیں تو ثواب نہیں ملے گا جب تک کہ وہ کف کی صورت اختیار نہ کر لیں، ایسے یہاں پر وہ تجارت کے لیے نہیں ہوگا جب تک کہ آپ فعل تجارت نہ کر لیں۔
کیوں؟ تو تجارت کے لیے نہیں ہوگا جب تک کہ آپ جو عمل نہ کریں، اس لیے تجارت عمل ہے تو محض نیت سے پورا نہیں ہوتا، کسی بھی عمل کو وجود میں لانے کے لیے جو ہے فعل کرنا پڑتا ہے، اور خدمت ترک تجارت کا نام ہے، نیت سے پورا ہو جائے گا۔ اب اس کی نظیریں دے رہے ہیں بہت سی، جیسے مقیم اور روزے دار ہے کافر ہے، علوفہ جانور ہے اور سائمہ جو جنگل میں چڑھتے ہیں، تو اب جو ہے یعنی مقیم جو ہے محض نیت سے مسافر نہیں ہوگا، کیونکہ مسافر جو ہے نا یہ فعل کا نام ہے، سفر کرنا، تو سفر کرنا یہ فعل کا نام ہے، تو اس سفر کو وجود میں لانے کے لیے محض نیت کافی نہیں ہوگی بلکہ فعل سفر کرنا پڑے گا، تو محض نیت سے مسافر نہیں ہوگا۔ ایسے مقیم مفطر نہیں ہوگا، کیونکہ مفطر جو ہے نا یہ فعل کا نام ہے، اور روزے دار جو ہے نا وہ مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام بھی ایک فعل ہے۔ ایسے کافر روزے دار مفطر نہیں ہوگا، اور کافر جو ہے مسلمان نہیں ہوگا، اور علوفہ جانور سائمہ نہیں ہوگا، سائمہ علوفہ نہیں ہوگا محض نیت سے۔ لیکن جو اوپر والے ہیں وہ ترک ہیں، تو اس کا مطلب مقیم، سائم، کافر یہ محض نیت سے ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ ترک ہے۔ مقیم ترک سفر کا نام، روزہ جو ہے ترک افطار کا نام، کافر ترک اسلام کا نام، تو یہ محض نیت سے پورا ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ ترک عمل ہے۔